الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين المنتقبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات مع محمد وعلى الله. ایام حضرت الوداعی مجلس انشاءاللہ جو زندہ رہے گا وہ پھر فرش عزا پہ بیٹھے گا اور فرش عزا بچھائے گا. آج 2 مہینے 8 دن گزرنے کے بعد ہم رسول اولاد رسول شہدائے کربلا کو الوداع کہنے کے لیے اکٹھا ہوئے. حضور فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین جو ہے وہ چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اربعین امام حسین کے لیے اپنے ملک سے سفر کر کر سرزمین عراق پر جا کر اربعین کی مشی میں اربعین امام حسین میں یا اپنی زبان میں کہیں امام حسین کے چہروں میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف وہی نہیں، یہاں سے بھی ہم اپنے عزا خانوں سے نکل کے اپنے مرکز تک پیدل چلتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے سفر عشق میں جتنا قدم آپ آگے بڑھاتے ہیں اتنے گناہ مٹا دیے جاتے. تو یہ واحد ایسا عمل ہے جس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور ثواب لکھے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ارشاد ہو رہا ہے حسین سفینۃ النجات ہے، مصباح الحیات ہے، مصباح الہدی ہے. تو اب اگر 2 مہینے 8 دن میں اگر ہم نے کوئی تبدیلی نہ آئے تو ہمیں وہ روشنی نہیں مل پائے. یہ درسگاہ ہے. حسین فاطمہ زہرا کے مقدس خون کی تاثیر حسین، علی مرتضیٰ کے قوت بازو کی گل کی تصویر حسین، وہ حسین کی جس کو شورا نے یہ کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا کہ اے حسین یہ عنی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے کربلا، تیرے نظام فکر کی معراج. حسین صرف 4 حروف کے مجموعے کا نام ہے، ہے سین یہ نون. اب آپ غور کریں کہ حسین کی عظمت کیا ہے. اے حمد سین سجدہ یقین یہ نماز نور، ہر حرف ایک پیام ہے لفظ حسین. فاطمہ زہرا کے مقدس خون کی تاثیر حسین، علی مرتضیٰ کے قوت بازو کی گل کی تصویر حسین، وہ حسین کہ جس کے کربلا کے 72 نے 14 صدیوں پر ایسا محیط و وسیع سایہ کیا کہ کوئی صدی بغیر ذکر حسین کے نامکمل. کوئی سنہ، کوئی سال، کتنی پابندیاں ہو جائے لیکن ذکر حسین ہوگا. اور یہ حسین کا ذکر ہے کہ ہر مکتبہ فکر، ہر دھرم، ہر ریلیجن کے لوگ در حسین پہ آتے ہیں کیونکہ حسین عطا کا نام ہے. تم آؤ تو در حسین پہ تمہاری جھولیاں بھر دیں گے. صلوات پڑھیں محمد والا. آج 8 ربیع الاول ایام عزا کا آخری دن. آج امام حسن عسکری علیہ السلام روضہ سامرہ میں ہے، ان کی شہادت کا دن. 40ویں کے بعد ایام عزا ختم، لیکن ہم اس کو یہاں پر کس لیے لاتے ہیں کہ بڑی ہی غریب الوطنی میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، ظاہر کیا گیا. اور الحمدللہ کافی لوگ یہاں پر جنہوں نے زیارت کی ہے سامرہ کی، وہاں پہ 2 اماموں کی ذریع ہے اور امام زمانہ کی والدہ نرگس خاتون کی ذریع ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی ایک پھوپھی ہے حکیمہ خاتون. 4 ذریع ہے سامرہ میں.
آج سامرہ میں یوم عاشور سے زیادہ تمام ہے، کیونکہ جب ہم یہاں بیٹھ کے فرش ادا دکھا رہے ہیں اپنے کارواں امام حسن عسکری علیہ السلام، کیونکہ یہ وہ امام ہے جو ہمارا حاضر و ناصر امام ہے، زندہ امام ہے۔ اس کے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم یہاں پہ فرش ادا کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ کم سے کم کربلا میں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت تو 12ویں امام آئے تھے، آنے کے بعد غسل کیا، کفن پہنایا، لیکن آئے کربلا میں بھی امام حسین کا ایک بیٹا موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، توفے خاردار، کمر میں لنگر۔ اگر آپ نے علماء ذاکرین سے توفے خاردار سنا ہے، کبھی غور کیا توفے خاردار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توفے خاردار وہ ہے کہ اس میں اندر کی طرف کانٹے لگے ہوتے تھے، اگر ادھر گردن کیا تو کانٹے ادھر چھپتے تھے، ادھر کیا تو صرف سیدھے چل سکتے تھے۔ اجر اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے تو پیارے محمد کے اس مجلس میں آپ دیکھ رہے ہیں فرش ادا نہیں بچھی ہے۔ ارے ہم فرش ادا کیسے بچھائے؟ حسین کے خیام جلا دیے گئے، بیمار کربلا کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بے سر و سامانی میں ہم الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے بی بی، ہم ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی فاطمہ زہرا کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اے بی بی، ہم اس طرح سے پرسہ نہ دے سکے جس طرح سے پرسہ دینے کا حق تھا۔ فاطمہ زہرا کو یہی طلب تھا کہ میرے بعد جب واقع کربلا ہوگا، نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ میں ہوں گی، تو میرے بچے کو گریہ کون کرے گا؟ اے بی بی آگے دیکھیے، 1400 سال سے آپ کے لال کے اوپر گریہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کس کا گریہ کریں، کس کا پرسہ دیں؟ ارے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ قبول کرے، علی اکبر کے سینے پہ لگی ہوئی برچی کا پرسہ قبول کرے، اے بی بی علی اصغر کے گلے پہ تیر شہشوبہ کا پرسہ قبول کرے، اے بی بی آپ حسین کے جسم نازنین پہ 2100 یہی تو کہا تھا 2100 میں زخم تنے پاش پاش پہ، ارے زینب نکل، حسین جھڑکتا ہے خاک پہ، آزادارو ہمارا اور آپ کا امام جس کو ہمیں الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں، جب گھوڑے سے گرے ہیں تو نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے، تو میرے آقا کا جسم کہاں تھا؟ اتنے تیر پیوست تھے، امام حسین کا جسم اطہر تیروں پہ معلق تھا، جب شبر آگے بڑھا سینے پہ سوار، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، زمین کربلا ہلی۔ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا، اے بیٹا سید سجاد، دیکھو آثار قیامت تو نمودار ہو گئے ہیں، زمین کربلا لرزہ بانداب ہے۔ سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو جناب زین العابدین نے دیکھا۔ ارے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کی ہو گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام دائما قلبون ينقلبون اللهم إني أسألك بوقت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلم قصة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اور اللہ ہماری عبادت کو شرف و قبولیت عطا فرما، ہمیں پر جہاں جہاں بھی عزادار ہیں، خاص طور سے یہ جو رضا حسین کے جتنے بھی ممبران تھے جنہوں نے بہت محنت کی، اس جعفری کربلا نے بات کر تعبیر فرمائی، اور ہر جلوس کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے نوجوانوں کو قوت اور سلامتی عطا فرمائے۔
پروردگارہ تجھے واسطہ ہے کہ تجھے جلال کروں گا بدھان جان کیا نے لے کر راہ ہے لگارہ نے امام حسین ان سب کو صحت اور سلامتی عطا فرما جو بیمار انہیں بیمار کربلا کے سکتے میں شفا عطا فرما جو بے اولاد انہیں اصغر اسلام کے سکتے میں اولاد نرینہ عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس جلال کا جو زیارت کے مشتاق انہیں زیارت کے صحیح شہدہ نصیب فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل عطا فرما آمین یا رب العالمین. آمین. ماتم کے لیے تیار ہو جائیں. ماتم حسین